بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نہم کے نئے بنائے گئے گروپ ہیلتھ سائنسز میں چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو ہیلتھ سائنس، اس کا تھرڈ پارٹ کر رہے ہیں۔ تیسرا کوشچن کیا ہے؟ ہیلتھ کیئر سسٹم ان پنجاب۔ اس کا پہلا پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں، پرائمری ہیلتھ کیئر۔ اس کے 3 لیول تھے، پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم، سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ ٹرشری ہیلتھ کیئر سسٹم۔ آج ہم پارٹ نمبر 2 سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم سے زیادہ ایڈوانس ہے۔ اس میں زیادہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، مریضوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے مریضوں کو چیک کیا جاتا ہے، اور BHU اینڈ RHC کی نسبت یہاں پر بہت زیادہ سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ BHU اینڈ RHC ہاسپٹل گاؤں لیول پر ہوتے ہیں، جبکہ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم تھوڑا ایڈوانس لیول پر ہے، شہروں کے اندر ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ الگ الگ رکھی گئی ہے۔ آج اس کے بارے میں پڑھیں گے، سیکنڈری ہیلتھ کیئر۔ سیکنڈری ہیلتھ کیئر provides more specialized medical services than primary care۔ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں مور اسپیشلائز میڈیکل سروسز، زیادہ طبی خدمات اچھے انداز میں اسپیشلائز، ہر فیلڈ میں ماہر تجربہ کار دین پرائمری کیئر کی نسبت، یعنی یہ زیادہ ایڈوانس لیول ہے۔ اس میں زیادہ اسپیشل میڈیکل سروسز فراہم کی جاتی ہیں، ہر شعبے کے اندر، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر مخصوص سرجن، ڈاکٹر ہیں جو کہ علاج کر رہے ہیں، مریضوں کا دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ دس لیول انکلیوڈ، اس لیول میں 2 شامل ہیں ہاسپٹل، 2 قسم کے، ایک ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل THQ، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اور دوسرا ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل DHQ۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر تحصیل لیول پر ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ ضلعی سطح پر ہوتے ہیں۔ دونوں میں کیا خصوصیات ہیں اور کس طریقے سے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، دیز آر سچویٹڈ ایٹ دا تحصیل لیول، یہ تحصیل لیول پر واقع ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں، تو یہ تحصیل لیول پر موجود ہیں۔ There are about 132 THQ hospital in Punjab۔ ٹوٹل پنجاب میں 132 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں۔ کوشچن ہے، ہاؤ مینی ہاسپٹل ان THQ ان پنجاب، پنجاب میں کتنے ہاسپٹل ہیں؟ There are about 132 THQ ہاسپٹل ان پنجاب۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتانا ضروری ہے جو آپ لوگ فنگر پرنٹ پر یاد رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ یونٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر DHQ، ان میں جو معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ ایک لیول سے بڑھ کر ہیں، یعنی بیسک میں کم سہولیات ہیں، رورل میں تھوڑی اس سے بہتر ہیں، سیکنڈری میں پھر اس سے بہتر ہیں THQ میں، اور ڈسٹرکٹ میں پھر اس سے زیادہ ایڈوانس لیول ہیں۔ جیسے جیسے ایک لیول بڑھتا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسی ہاسپٹل کے اندر خصوصیات اور اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک سے بڑھ کر ایک قسم کی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا
ایک ایک کے ساتھ آپ لوگوں کا ایک ایکسٹرا سوال تیار ہو رہا ہے. وہ کون سا سوال ہے؟ ڈفرینسز کا سوال یہ بھی آ سکتا ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین پرائمری ہیلتھ کیئر اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر. تو دونوں کو جو ہے اپنے ساتھ ساتھ تیار کرنا ہے کہ پرائمری میں کیا ڈفرینس ہے اور سیکنڈری میں کیا ڈفرینس ہے. پرائمری میں کتنے بیڈ ہیں اور کتنی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، اور سیکنڈری میں کتنے بیڈز ہیں اور کیا کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں. انتہائی آسان کوشچن ہے اور بہت ہی دلچسپ ہے. They receive the patient referred by BHU and RHC. وہ والے ہاسپٹل مریض لیتے ہیں. دے ریسیو دا پیشنٹ جن کو ریفر کیئر کر دیا جاتا ہے BHU کی طرف سے اور RHC، کیونکہ BHU یعنی بیسک ہیلتھ یونٹ اینڈ رورل ہیلتھ کیئر جو ہیں وہ گاؤں کی سطح پر ہیں، قصبے کی سطح پر بنائے گئے ہاسپٹل ہیں. پہلے مریض یہاں پر جاتے ہیں، اگر یہاں سے علاج ممکن نہ ہو سکے تو وہ پھر ریفر کرتے ہیں THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں. اور وہاں کیونکہ تھوڑی سی سہولیات ایڈوانس لیول کی ہیں، مشینری زیادہ ہے، ڈاکٹرز موجود ہیں، زیادہ بہتر اکوپمنٹ ہے اور مریضوں کا علاج اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، لہٰذا THQ میں پیشنٹ ہیں وہ زیادہ تر ریفر ہو کر آتے ہیں BHU اینڈ RHC. گاؤں کی طرف سے ہاسپٹل مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے کہ وہ THQ میں جائیں. Each THQ hospital has about 40 to 60 inpatient bed. ہر THQ ہاسپٹل میں 40 سے 60 کے درمیان مریضوں کے لیے بیڈ کی سہولت موجود ہے. They have department like surgery, orthopedic, cardiology, gynecology, obstetric and pediatric. دے ہیو ڈپارٹمنٹ، یہاں پر الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں، ہر فیلڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے. سرجری آپریشن سے ریلیٹڈ ہے، آرتھوپیڈک ہے، بونز اور مسل سے ریلیٹڈ، کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، ہڈی بازو وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے، اس کے لیے کارڈیالوجی، دل کے مسائل، دل کی بیماریاں، دل کے وال کا بند ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اس طرح کے گائناکالوجسٹ ماں اور بچے کی صحت کے متعلق، اینڈ پیڈیاٹرک صرف بچے کے متعلق. تو وہاں پر THQ میں اس قسم کے شعبے موجود ہیں جہاں پر لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے ان شعبوں کے متعلق. They also provide support services like blood bank and emergency and trauma center. اس کے علاوہ دے آلسو وہ یہ بھی پرووائڈ مہیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں سروسز لائک بلڈ بینک، بلڈ کا فراہم کرنا. کسی مریض کو بلڈ کی ضرورت ہے، انہیں فوری طور پر فراہم نہیں ہو رہا تو ہاسپٹل کے اندر سے بلڈ بینک وہ لے سکتے ہیں. اینڈ ایمرجنسی اینڈ ٹراما سینٹر، ایمرجنسی کے لیے ایمبولینس کی سہولت بھی موجود ہے اور ٹراما سینٹر بھی موجود ہے، یعنی ایکسٹرا نگہداشت کے لیے بھی وہاں پر سہولیات موجود ہیں. بچوں کے کنسیپٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے THQ ہاسپٹل کا ایک امیج دکھایا گیا ہے. وہاں پر موجود بیڈز کی تعداد کتنی ہے اور THQ ہاسپٹل میں کس طریقے سے مریضوں کا خیال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بلڈ لگایا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں اپنے سوال کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں، کیونکہ امتحانی نقطہ نظر کے مطابق تیار کرنا انتہائی ضروری ہے. سیکنڈری ہیلتھ کیئر سسٹم ان پنجاب میں دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. دیز آر لوکیٹڈ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. یہ ہاسپٹل جو ہیں وہ ضلع کی سطح پر موجود ہیں. دیر آر اباؤٹ 36 DHQ ہاسپٹل ان پنجاب. پنجاب میں تقریباً 36 یعنی 36 DHQ ہاسپٹل ہیں. ہر ضلع میں ایک ہاسپٹل ہے، تو جتنے پنجاب کے ضلع ہیں اس ضلع میں ایک ایک DHQ ہاسپٹل ہے.
क्वेश्चन है हाउ मैनी DHQ हॉस्पिटल इन पंजाब। तो इस सवाल का जवाब ये होगा देयर आर अबाउट 36 DHQ हॉस्पिटल इन पंजाब। A DHQ hospital has 125 to 250 बेड। एक DHQ हॉस्पिटल में 125 से लेके 250 तक बेड की सहूलत मौजूद है। अब ये हमारा एडवांस लेवल आ चुका है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें BHU से तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो बेड की तादाद है वो 2 है। डिस्पेंसरी को अगर देखें तो लेस देन 10 बेड्स हैं। और RHC का अंदाज़ा लगाएं, उसका इमेज को सामने रखें तो यहाँ पर 15 से 20 पेशेंट के लिए बेड्स की सहूलत मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ पर सेकेंडरी लेवल पर आ जाएं तो सेकेंडरी लेवल पर जो बेड की तादाद है वो 40 से 60 है। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो 125 से लेकर 250 तक। जैसे जैसे लेवल आगे की तरफ बढ़ता जाता है मरीज़ों को सहूलियात भी उसी हिसाब से बेहतरीन फराहम की जाती हैं। और बड़े हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर ज़्यादा मरीज़ों के रहने की गुंजाइश भी है ताकि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को सहूलियात फराहम की जाएं। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, पूरे एक ज़िला का है, तो एक ज़िला के अंदर बहुत सारी तहसीलें भी होती हैं, तो उनको मद्देनज़र रखकर ये हॉस्पिटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा मरीज़ों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। दे रिसीव पेशेंट रेफ़र फ्राम THQ हॉस्पिटल, RHC एंड BHU। ये वो पेशेंट वसूल करते हैं, रिसीव पेशेंट जो तीनों सेंटर से, THQ हॉस्पिटल से, RHC से एंड BHU तीनों की तरफ से रेफ़र किए गए मरीज़ जो होते हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं। दीज हॉस्पिटल हैव ट्रेन प्रोफेशनल। इन हॉस्पिटल में ट्रेन से मात्र तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल, अपने पेशे से माहिर डॉक्टर सच एज स्पेशलिस्ट, हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होते हैं। सर्जन्स होते हैं एंड लेबॉर्ट्रीज टेक्नीशियन टू हैंडल मोर कम्प्लेक्स हेल्थ कंडीशन, जो कि ज़्यादा कम्प्लेक्स पेचीदा सेहत की जो कंडीशन होती है, जो शराइत होती हैं, जो हालत होती है, उसको देखकर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है एक मरीज़ को हैंडल करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मैनी बेड इन DHQ हॉस्पिटल। DHQ हॉस्पिटल में कितने बेड्स होते हैं, और उसके बाद हाउ मैनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड DHQ हॉस्पिटल टू पेशेंट, कि पेशेंट को जो DHQ हॉस्पिटल हैं वो क्या सहूलियात फराहम करते हैं। तो यहाँ से होगा दीज हॉस्पिटल हैव ट्रेन प्रोफेशनल। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इस सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंसेस भी आ सकता है, सवाल की नौइयत तब्दील भी हो सकती है। एक्सप्लेन THQ हॉस्पिटल, ये सवाल अलग आ सकता है। डिस्क्राइब DHQ हॉस्पिटल, तो ये सवाल अलग अलग भी आ सकता है। इकट्ठा भी आ सकता है, वो कैसे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन THQ एंड DHQ। THQ और DHQ में मेन डिफरेंसेस क्या है, तो वो भी आप बता सकते हैं। मेन डिफरेंसेस एक तो इनकी लोकेशन है, ये तहसील लेवल पर हैं और ये ज़िला लेवल पर हैं। दूसरी डिफरेंस उनका बेड का है कि उनमें कितनी बेड की गुंजाइश है मरीज़ों के लिए और DHQ में है। तीसरा डिफरेंसेस है कि इनमें कौन कौन सी सहूलियात जो है वो फराहम की जाती हैं। तो हर एक हॉस्पिटल की अपनी अलग खसूसियात हैं और वो अपनी खसूसियात की वजह से एक दूसरे से अपना नुमाया मकाम रखता है। लिहाजा ये आपके छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो यही सवाल आपका लॉन्ग सवाल भी बन सकता है। यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल का एक इमेज दिखाया गया है बच्चों की सहूलत के लिए कि ये कितना बड़ा वसी पैमाने पर हॉस्पिटल होता है और उसके अंदर कितने ट्रेन डॉक्टर होते हैं जो मरीज़ों का उनकी नौइयत के हिसाब से इलाज कर रहे होते हैं। सर्जन डॉक्टर हैं
اور اس کے علاوہ سہولیات دکھائی گئی ہیں تاکہ بچے جو ہیں اس امیج کو دیکھ کر اپنا جو سوال کا نوعیت ہے اسے اچھی طریقے سے دیکھیں، تیار کریں اور امتحان میں اچھے نمبر لے کر ضرور کامیاب ہوں۔